آپ جانتے ہیں کہ ناموس رسالت کے سلسلے میں ایک معاہدہ کیا گیا تھا تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان۔ اس ساری چیز کے اندر ایک چیز کی تھوڑی کنفیوژن تھی اور وہ یہ تھی کہ کیا تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو پابندی موجود ہے وہ ہٹے گی یا نہیں ہٹے گی۔ اب تحریک لبیک کے اوپر جب یہ پابندی ہٹے گی، جب بھی ہٹے گی، تو اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب بطور وزیر داخلہ ان کا کیا مینڈیٹ رہ جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا، تفصیل سے اس کے اوپر ذرا بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ناموس رسالت کے سلسلے میں اور فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا تھا تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان۔ یہ سلسلہ نومبر سے شروع ہوا۔ نومبر میں یہ کہا گیا کہ جناب اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ایک قرارداد لے کر آئیں گے اور اس کے اوپر بحث کی جائے گی قومی اسمبلی کے اندر، اور اس کے علاوہ اور بھی چند شرائط تھیں جس کے اوپر اس وقت کی جو وزیر داخلہ تھے ان کے بھی سائن تھے، بریگیڈیئر اعجاز شاہ، اور جو وزیر مذہبی امور ہیں ان کے بھی سائن تھے۔ اس کے بعد یہ معاملہ مزید آگے چلتا گیا۔ فروری کے اندر جا کے پھر ایک اور معاہدہ کیا گیا جس میں شیخ رشید احمد صاحب بھی اس کے اندر انوالو تھے، ان کی جانب سے ایک اور معاہدہ کیا گیا، لیکن آخر کار پھر اس پہ کچھ ہو نہیں رہا تھا۔ بالآخر تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے 20 اپریل کی ڈیڈ لائن دی گئی اور یہ کہا گیا کہ جی اگر اس سے پہلے کچھ نہ ہوا تو 20 اپریل کو جو ہے وہ لانگ مارچ کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہی سعد رضوی صاحب جو تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا حکومت کی جانب سے، اور جیسے ہی ان کی گرفتاری ہوئی تو اگلے 48 گھنٹے کے اندر پورے ملک کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے، سڑکیں بلاک کی گئیں، بہت سے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا، گاڑیاں جلائی گئیں، پولیس کے اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد بالآخر حکومت نے اس سلسلے میں یہ قدم اٹھایا کہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندی لگا دی۔ اب جب یہ پابندی لگائی گئی تھی اس وقت شیخ رشید احمد صاحب کا جو بولنے کا طریقہ کار تھا اور جس قسم کی ان کی سوچ تھی، اس شیخ رشید میں اور 3-4 دن کے بعد آنے والے شیخ رشید میں بڑا زمین آسمان کا فرق دیکھنے میں آیا۔ حکومت کی جانب سے بالآخر معاملہ تب زیادہ خراب ہو گیا جب چوک یتیم خانہ کے ایریا کے اندر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 11 یا 12 پولیس اہلکاروں کو، جس میں ایک ڈی ایس پی بھی شامل تھے، انہیں حراست میں لیا گیا۔ ان کو تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں نے اپنے پاس رکھ لیا، محصور کر لیا ان کو، اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ کافی پینک میں آ گئی۔ اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ کہا جاتا تھا کہ تقریباً 50,000 لیٹر کا ایک پیٹرول کا جو ٹینکر ہے وہ بھی قبضے میں لے لیا گیا تھا تحریک لبیک کی جانب سے، اور جس کی وجہ سے حکومت اور پریشان ہو گئی تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی تخریب کاری نہ ہو جائے یا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ بہت سے پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ ڈنڈے بھی پڑے، زخمی ہوئے۔ ان میں سے کچھ پولیس اہلکاروں کی جو روداد ہے وہ بھی میڈیا کے اوپر آلریڈی آ چکی ہے۔ لیکن بالآخر اس کے بعد حکومت نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی۔ ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں شیخ رشید احمد صاحب شامل تھے، وزیر قانون راجہ بشارت شامل تھے، گورنر پنجاب شامل تھے، وزیر مذہبی امور شامل تھے۔ انہوں نے جا کے پھر نیگوسیشنز کی تحریک لبیک کے ساتھ اور ایک نیا معاہدہ سائن کیا گیا۔ اس نئے معاہدے کے اندر جو ہے وہ یہ بات لکھی گئی کہ جناب ایم پی او کے تحت جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کر دیا جائے گا، اور باقی لوگ جو ہیں جن کے اوپر دیگر مقدمات ہیں وہ انہیں ان مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور قانونی طور پر جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں ساتھ ساتھ یہ بھی شامل تھا کہ قرارداد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی اور اس کے اوپر بحث مباحثہ کیا جائے گا۔ اس ساری چیز کے اندر ایک چیز کی تھوڑی کنفیوژن تھی اور وہ یہ تھی کہ کیا تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو پابندی موجود ہے وہ ہٹے گی یا نہیں ہٹے گی۔ شیخ رشید احمد صاحب نے بالآخر اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی اس معاہدے کے 2 دن کے بعد، اور اس کے اندر انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ جناب وہ جو پابندی لگائی گئی ہے اس پابندی کو ہٹانے کا ایک پروسیجر ہے، وہ پورا پروسیجر انہوں نے سمجھایا۔ اور ان کی اس بات سے یہ لگا کہ حکومت دراصل میں یہ اشارہ دے رہی ہے کہ اس پابندی کو ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہے اور یہ پابندی کس طرح ہٹے گی۔ اسی دوران علی محمد خان جو وزیر برائے پارلیمانی امور ہیں
انہوں نے بھی ایک ٹاک شو کے اندر یہ بات کہی کہ جی ہمیں امید ہے کہ یہ پابندی ہٹ جائے گی، اور ہمیں شیخ رشید صاحب نے جو ہے وہ ایک میٹنگ میں بھی یہ بتا دیا ہے کہ یہ پابندی ہٹ جائے گی۔ اس کے بعد اور بھی 2-4 ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن بہرحال خبر آج کی جو وہ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے باقاعدہ طور پر حکومت پاکستان کو اب درخواست جمع کروا دی ہے، کہ اپیل کر دی ہے حکومت کے اس فیصلے کے خلاف منسٹری آف انٹیریئر کے اندر کہ جی جو پابندی ہمارے اوپر لگائی گئی تھی اس پابندی کو ہٹایا جائے۔ اپنی اس اپیل کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم ایک سیاسی جماعت ہیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہے، اور کسی قسم کی تخریب کاری کے اندر ہم ملوث نہیں ہیں، تو ہمارے اوپر سے یہ پابندی جو ہے اسے ہٹایا جائے۔ اب اعزاز سید صاحب جو ایک سینئر رپورٹر ہیں جیو نیوز سے وابستہ ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اس سلسلے میں اب سیکٹری انٹیریئر، سیکٹری داخلہ نے جو ہے ایک کمیٹی بھی قائم کر دی ہے، اور اس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ اب جمعے کو منعقد ہوگا۔ اب میرا یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ یعنی اب باقاعدہ طور پر اس کا آغاز ہو چکا ہے، اس پروسیجر کا۔ حکومت کے جو چند حلقے ہیں، جو اعلیٰ ڈیسیجن میکرز ہیں، جو میری ان سے گفتگو و شنید ہوئی ہے، اس کے مطابق یہ ایک فارمیلٹی ہے، ایک پروسیس ہے جس کا باقاعدہ طور پر اب آغاز ہو گیا ہے، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اس پروسیس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا جائے، اور تحریک لبیک بھی جو ہے وہ کافی حد تک اس کو یہ بتا دیا گیا ہے یا سمجھا دیا گیا ہے کہ جناب یہ آپ کی ریڈ لائن ہے، اس ریڈ لائن کو آپ نے عبور نہیں کرنا، اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ قومی دھارے کے اندر رہتے ہوئے اپنی سیاست بھی کر سکتے ہیں، ملک میں ہونے والے الیکشنز کے اندر آپ حصہ بھی لے سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی۔ اور ہم جانتے بھی ہیں کہ آج حلقہ NA 249 کے اندر جو ہے وہ الیکشنز ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی تحریک لبیک کے جو امیدوار ہیں وہ یہ الیکشنز لڑ رہے ہیں۔ لیکن اس میں ویسے تحریک لبیک ایک صرف ایڈیشنل ایک انفارمیشن یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو امیدوار ہیں ان کا ووٹ بھی تھوڑا سا وہاں پہ ڈسٹریبیوٹڈ ہے، کیونکہ تحریک لبیک کے ایک اور امیدوار بھی تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ انہیں ٹکٹ ملے، انہیں ٹکٹ نہیں مل سکا تھا، تو وہ آزاد حیثیت میں یہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اور معاملہ ہے۔ ابھی ذرا واپس آتے ہیں اس ایشو کے اوپر کہ جو پابندی لگائی گئی تھی۔ یہاں پہ یہ سوال نہیں ہے کہ کیا یہ پابندی اب ہٹ رہی ہے تو صحیح ہٹ رہی ہے، غلط ہٹ رہی ہے، میرا یہ سوال نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں، اور خاص طور پہ ہماری یہ حکومت، اس کا مینڈیٹ کتنا کو تگڑا ہے کہ یہ اپنے فیصلے جو ہے وہ کس طرح کرتی ہے، اور کتنی دیر میں اس فیصلے کے اوپر یو ٹرن لینے پہ یہ مجبور ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسے ہی اس کے اوپر پریشر آتا ہے تو اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ پریشر تو ہم برداشت نہیں کر سکتے اور ہم نے بہت غلط کیا ہے۔ اب تحریک لبیک کے اوپر جب یہ پابندی ہٹے گی، جب بھی ہٹے گی، ظاہری بات ہے پروسیجر تو شروع ہو چکا ہے، جب بھی یہ ہٹے گی تو اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب بطور وزیر داخلہ ان کا کیا مینڈیٹ رہ جاتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ معاملات جو ہیں یہ تو انہی کی جانب سے اناؤنس ہوئے تھے، تو پھر ان کا مینڈیٹ اینڈ پہ کیا رہ جاتا ہے، میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر وہ جتنے آپ نے بیٹھ کے وہ جو تقریر کی تھی اور میڈیا کو بیٹھ کے بڑا انفارم کیا تھا کہ جناب یہ بس بہت ہو گیا، اب ریاست نے جو ہے وہ اپنی رٹ جو ہے وہ اپنی دائر کرنی ہے، اور اپنی رٹ جو ہے وہ اس کو چیلنج نہیں ہونے دینا، تو بس ریاست اب حرکت میں آ گئی۔ اور ان کے مجھے اس وقت بھی یاد ہے کہ جیسے ہی یہ اناؤنس ہوا تھا تو ان کے بہت سے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے بھی بیٹھ کے جناب حکومت چھا گئی تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا، اب وہ سوری کر کے واپس آنا شروع ہو گئے، اور سارے معاملات وہ جو ایک ایک کر کے جو ڈینگیں ماری گئی تھیں وہ ساری کی ساری اب ختم ہونے جا رہی ہیں۔ یہ ہے پلاننگ، یہ ہے ان کی سوچ کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس وقت کس بات پہ بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ جب ایسی پلاننگ چل رہی ہو یا اس قسم کی سوچ چل رہی ہو تو یہاں پہ ان لوگوں کے فیصلوں کے اوپر کون اعتبار کرے گا؟ جس حکومت نے آلریڈی 3 وزیر خزانہ اپنے تبدیل کر دیے ہیں، پتہ نہیں کتنے IG تبدیل کر دیے، کتنے چیف سیکٹریز جو ہیں وہ تبدیل کر دیے، اور پتہ نہیں کتنے وزیر، اب تو یاد بھی نہیں، بڑی مشکل سے یاد رہتا ہے وزیر اطلاعات کتنے تبدیل کر دیے، ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ جناب یہ آج کل یہ صاحب جو ہیں یہ کون سی وزارت ان کے پاس ہے، یہ یاد ہی نہیں رہتا۔ تو یہ ایک ان کی سوچ ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر یا گروپ کے اندر، یا میں کہتا ہوں وہ آپ اس کو جو مرضی کہیں، اس کے اوپر پابندی لگا دینا ایک بہت زیادہ گرلنگ، بہت زیادہ لمبا پروسیجر ہوتا ہے، جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، بار بار سوچتے ہیں کہ ہم یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں، ہمیں اس قدم سے بیک آف نہ کرنا پڑ جائے، لیکن اس موجودہ حکومت نے بالآخر اس سے بیک آف کر بھی لیا۔
یہ صلاحیت انہی کے پاس ہے, یہ صلاحیت اور کسی کے پاس نہیں ہے کہ یہ کر سکیں, کہ جیسی پریشر آیا تو ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ نہیں یہ تو ہم سے سنبھالا ہی نہیں جانا, یہ تو ہم نے اتنا کھلارا ڈال دیا ہے کہ ہم سے سنبھالا نہیں جانا. اس سارے معاملے کے اندر شیخ رشید صاحب کے حوالے سے میری جو چند حکومتی حلقوں سے بات ہوئی, ان کے اندر بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ اس معاملے کو اگر کسی نے خراب کیا ہے تو اس میں صحرا جو ہے وہ صرف اور صرف وزیر داخلہ کو جاتا ہے, کہ کس طرح اس معاملے کو اے سے لے کے زیڈ تک جو بڑے طریقے سے سنبھالا جا سکتا تھا اسے خراب کر دیا گیا. اور اس معاملے میں سے میں پچھلے 2-3 ہفتے کے اندر میں نوٹ کر رہا ہوں, اگر ایک حکومت کا سیویئر بن کے کوئی سامنے آیا ہے تو وہ گورنر پنجاب چودھری سرور ہیں. چودھری سرور نے تحریک لبیک کے ساتھ جا کے معاہدہ بھی کر لیا, چودھری سرور نے جا کے سارے معاملے کو ہینڈل بھی کیا, اور اس کے بعد حکومت کو ایک اور جو مسئلہ آیا ہوا ہے جہانگیر ترین کے معاملے پہ, اس پہ بھی چودھری سرور نے جو ہے وہ اپنا بڑا ایک اہم رول ادا کیا, اور خاص طور پہ ان کو یہاں لاہور سے اسلام آباد بلایا گیا کہ جناب آپ آئیے, کیونکہ وہ جہانگیر ترین گروپ کے لوگ جو ہیں وہ ہم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. تو جو وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہو رہی تھی تو جو وہاں پہ چودھری سرور اور فواد چودھری دونوں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہی چودھری سرور ہیں جہانگیر ترین کو جن سے پرابلم ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں. آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو آئی تھی جس میں جہانگیر ترین بیٹھے ہوئے ہیں, پرویز الہی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ یہی کہتے تھے کہ چودھری سرور تو کچھ کرو, کیونکہ چودھری سرور سے اس وقت جہانگیر ترین کو بہت ایشوز تھے. آج وہی چودھری سرور جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی اکٹھی رہے, ان کا آپس میں کسی طرح پیچ اپ ہو جائے, یہ وہی چودھری سرور ہے. تو پچھلے 2-3 ہفتے میں چودھری سرور نے جو کردار ادا کیا ہے وہ تو عثمان بزدار سے بھی بڑھ کے آگے آ گئے, وہ وزیر داخلہ سے بھی بڑھ کے آ گئے, کیونکہ ان کی کوشش ہے کہ معاملہ پیسفلی ہینڈل ہونا چاہیے. بہرحال تحریک لبیک پاکستان کے اوپر سے ابھی اس پابندی کے ہٹنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق اگر تو کوئی بیچ میں ہچ نہ آئی تو اب یہ ایک فارمیلٹی ہے جو عنقریب جو ہے وہ پوری کر لی جائے گی, اور تحریک لبیک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک دفعہ جس طرح پہلے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کام کرتی تھی وہ اپنا کام دوبارہ اسی طرح شروع کر دے گی. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.